خشوع اور خضوع، یہ دو لفظ عام طور پہ کہے جاتے ہیں، بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ خشوع خضوع سے پڑھنی۔ خشوع خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع، خشوع شین کے ساتھ ہے، خضوع ضاد کے ساتھ ہے۔ خضوع کہتے ہیں جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کے آگے جھکا دینا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک نماز میں مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیں، با ادب بنا دیں، اس کا نام خضوع ہے۔ اور خشوع کا تعلق دل سے ہے کہ نماز میں اس دل کو اللہ کے آگے جھکا دینا، پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، کامل یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ کہلاتی ہے خشوع خضوع والی نماز۔ جس نماز میں ظاہری اعضاء بھی پابند ہوں، با ادب ہوں، اللہ کے آگے پوری طرح جھکے ہوئے ہوں، اور دل بھی پوری طرح متوجہ ہو، اب یہ نماز کہلائے گی خشوع خضوع والی نماز۔ اب ایک تو نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھیں، نماز کی نیت باندھی، اب جیسے ہم نے لوگوں کو کرتے دیکھا، بچپن میں جو سنا نماز ویسے پڑھتے چلے گئے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیں نماز وہی اللہ کے یہاں معتبر ہوگی جو نماز عین سنت کے مطابق ہوگی، اور نماز کا خشوع خضوع بھی اسی نماز میں کہلائے گا جو نماز سنت کے مطابق ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں صاف فرمایا صحابہ کرام سے، صلو، نماز پڑھو، کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں جو نماز قابل قبول ہے وہ صرف وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز سیکھی۔ اب صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام جب ساری دنیا میں پھیلے، اور خاص طور پہ خلفائے راشدین جن کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت، ان کے بارے میں آتے ہیں جب یہ کہیں جاتے تھے لوگوں کی نماز کی فکر کیا کرتے تھے کہ لوگ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کیسے پڑھتے ہیں اس کی فکر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جگہ جگہ جا کر لوگوں سے کہتے آؤ ہم تمہیں حضور والی نماز دکھاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، سیکھو ہم سے، ہم نے حضور کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی نماز پڑھ کے دکھاتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو بہت زیادہ صراحت سے آتا ہے، بہت فکر کیا کرتے تھے، اور یہی فرمایا کرتے تھے جگہ جگہ جا کر، الا اصلی عندکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے سامنے حضور والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ دیکھو مجھے، میں حضور والی نماز، میرا قیام، میرا رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، اتحیات، سلام پھیرنے تک پوری نماز ویسی جیسے حضور نے ہمیں پڑھ کے دکھائی۔ تو ہمیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خشوع اور خضوع والی نماز جس پر اللہ رب العزت نے قرآن میں فلاح کا، کامیابی کا وعدہ کیا ہے، یہ اس نماز کے ساتھ ہے جو نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی، جو نماز سنت کے مطابق ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے، ساری زندگی سیکھتے رہنے والی عبادت ہے، ساری زندگی۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہے، بڑھاپے میں حضرت مفتی اعظم پوری دنیا میں ان کے فتاوے جاتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے قلم سے فتاوے نکلیں، کتنی تصنیفات ہیں، تفسیریں ہیں، بہت اللہ نے دین کا کام لیا ہے۔ بڑھاپے میں ایک دن فرمایا کہ اب بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے مجھے نماز کا یہ مسئلہ نہیں معلوم، تو میں نماز کی کتاب کھول کر پھر وہ نماز کا مسئلہ معلوم کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بڑے افسوس سے فرمانے لگے، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کیسی پڑھنی چاہیے، میری نماز کیسی ہے، سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس میں فرائض واجبات سنتیں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کئی مکروہات تو نہیں ہو رہے، کہیں ایسا نہ ہو نماز کے اندر فساد اور بگاڑ ہو جس کی وجہ سے نماز برباد ہو رہی ہو۔ ان مسائل کی طرف عام طور پر لوگوں کا کوئی دھیان نہیں ہے، عام طور پر نماز میں غفلت ہے، 40 سال 50 سال نماز پابندی سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کے مسائل کی طرف توجہ کوئی نہیں ہوتی۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں، میرا قیام، میرا رکوع، میرا سجدہ آیا کہ سنت کے مطابق ہے، جیسے حضور نے کر کے دکھایا ہے ویسے ہے، جس نماز پر کامیابی کے ملنے کا وعدہ ہے یہ میری نماز ویسی ہے، اس چیز سے عام طور پر لوگوں کے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔